اور وہ بندہ بہت تیزی کے ساتھ انہیں اوائڈ کرتے ہوئے دونوں بہن بھائی کو وہ تیزی کے ساتھ اندر گھس گیا. کہاں پہ؟ مسجد میں. اور وہ نماز کا ٹائم تھا کیونکہ انہوں نے بتایا کہ بہت سے نمازی اس وقت مسجد میں نماز ادا کرنے جا رہے تھے. بہت سے لوگ خواتین کی ڈریسنگ پہ بات کرتے ہیں. موٹیویٹ کریں، ان کی اس حرکتوں کو رپورٹ کریں، انہیں منع کریں، انہیں یہ نہ دیکھیں کہ وہ بابا جی ہے، اس کی داڑھی ہے، وہ بزرگ آدمی. بزرگ نہیں ہے بھائی، وہ ایسی حرکتیں کرنے والا بزرگ ہے. السلام علیکم بہت اچھے دوستوں اور بہت پیارے بچوں. آج ایک واقعہ کچھ دن پہلے یہاں پہ ایک میری اسٹوڈنٹ ہے، اس نے مجھے بتایا اور تب سے یقین کریں میں پتہ نہیں ویڈیو بناتا یا نہ بناتا، لیکن میں بحیثیت اس معاشرے کے اور اس قوم کے کافی شرمندہ ہوں. شرمندہ کیوں ہوں؟ ویسے تو شرمندہ ہونے کے لیے ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت کچھ ہے، لیکن اس بچی نے جب مجھے ڈیٹیل سے یہ بات کی تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ مجھے کتنی تکلیف ہوئی. لیکن بہت سی ریالٹیز ہمارے معاشرے کی جو میں آپ سے کبھی ڈسکس نہیں کرتا یا اوپنلی ڈسکس نہیں کرتا یا نہیں بتاتا، آج مجھے لگا کہ مجھے کرنی ہی پڑیں گی. اس کی وجہ ٹاپک ایسا ہے، یہ واقعہ ایسا ہے کہ وہ مجھے کہتی ہے کہ جی میں جا رہی تھی سڑک پہ ایک مارکیٹ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ. تو جو ہی میں ایک مسجد کے آگے سے گزری تو سامنے سے ایک بابا جی آ رہے تھے. تو ڈیٹیل اس نے مجھے بتائی کہ بابا جی کا مطلب اس کا یہ تھا کہ ظاہر ہے ابو 60 70 یا کوئی اس طرح کے ہوں گے، جن کے باقاعدہ باریش تھے، یعنی کہ داڑھی بھی تھی اور سر پہ ٹوپی بھی تھی، اور مسجد کے بالکل سامنے سے جب ہم نے ایک دوسرے کو یعنی کہ کراس کیا تو انہوں نے فزیکلی اسے چھیڑنے کی کوشش نہیں کی، اسے چھیڑا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سینسٹیو اور شرمندگی کا ٹاپک میں کیوں چھیڑ رہا ہوں؟ میں نے تو خیر اسے سمجھایا کہ ٹھیک ہے یہ بہت غلط ہوا اور بہت غلط، لیکن اس کے آگے کی بات اور مزیدار ہے. اور اس کے آگے کی بات کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے تو خیر برداشت نہیں کیا اور میں تو وہ بابا جی کو پڑ گئی کا مطلب ہے انہوں نے اسی وقت سڑک پہ کھڑے ہو کے اسے سنانی شروع کر دی. اور وہ بندہ بہت تیزی کے ساتھ انہیں اوائڈ کرتے ہوئے دونوں بہن بھائی کو وہ تیزی کے ساتھ اندر گھس گیا. کہاں پہ؟ مسجد میں. اور وہ نماز کا ٹائم تھا کیونکہ انہوں نے بتایا کہ بہت سے نمازی اس وقت مسجد میں نماز ادا کرنے جا رہے تھے. اب آپ سوچیں کہ یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو پتہ نہیں، اللہ نہ کرے کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہو، اللہ نہ کرے کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو، لیکن ہماری سوسائٹی میں ہم نے آج تک کوئی کسر، بہت شرمندگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چھوڑی نہیں ہے. یہاں مجھے ایک بات یاد آئی کیونکہ اس نے جب مجھ سے ساری چیزیں شیئر کی تو مجھے بات آئی کہ یہاں بہت سے لوگ خواتین کی ڈریسنگ پہ بات کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں ایک صاحب تھے انہوں نے بھی کہ الیکٹرک کی خاتون کے بارے میں بات کی کہ جی اس کی ڈریسنگ مناسب نہیں تھی. تو مجھے اس بچی نے بتایا کہ جی میں نے گاؤن پہنا ہوا تھا. گاؤن سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی کہ پورا اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا اور حجاب نہیں، مطلب دوپٹہ شپٹہ ہوگا، لیکن گاؤن پہنا ہوا تھا. تو مجھے اگین یہ بات یاد آئی کہ جب ہم سب
یہ ڈریسنگ خواتین کو لے کے، ان کی ڈریسنگ کو لے کے انہیں قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں. بڑے واقعات پتہ ہوں گے آپ کو کہ بھائی تم نے ایسا ڈریس کیوں پہنا تھا، تم نے ایسا کیوں پہنا تھا، تم نے ایسا تو ہونا ہی تھا. ایسے تو یعنی کہ جو ہم لوگ ہیں، مرد لوگ ہیں، وہ اس سے شاید بہت زیادہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ غلط نظروں سے خواتین کو دیکھتے ہیں اور بہت سے مسائل اس سے ہو سکتے ہیں. لیکن اگین بہت سی لاجکس پہلے بھی ہیں، لیکن اگین یہ ریسنٹ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں تو اس کا ڈریس کوئی خراب نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا. اور وہ جو بندہ تھا، ٹھیک، میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ایج آپ کی عزت، آپ کی ڈگنیٹی، آپ کا کریکٹر ڈیسائیڈ نہیں کرتی. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو ہمیشہ اوپنلی یہ ٹیچ کرتا ہوں کہ بڑوں کا مطلب ایج نہیں ہے. بڑوں مطلب سب بڑوں کی عزت نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ کھل کے بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوگا، ہراسمنٹ ہوئے گی. بھائی بڑے بچوں کا فائدہ اٹھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ انکل، وہ بابا جی، وہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر ان کے آپ قریب جائیں گے، وہ آپ کا فائدہ اٹھائیں گے. تو ایج ڈیسائیڈ کبھی نہیں کرتی کہ آپ نے ان کی عزت کرنی ہے. ایون میں آپ کو آج ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو بزرگ کا ورڈ ہے یا بزرگی کا ورڈ ہے، یہ ایج کے لیے نہیں ہے. یہ آپ کی آنر کے لیے، آپ کے کریکٹر کے لیے، یہ ایک کریکٹرسٹک ہے کہ کسی بندے میں ہوگا، کسی بندے میں نہیں ہوگا. لیکن آپ کو پتہ ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری لینگویج ہے کہ ہم ہر ایجڈ بندے کو، ہر عمر رسیدہ بندے کو بزرگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بزرگ، تسی بزرگ ہو. ٹھیک ہے، نہیں بھائی جان، بزرگ بہت ہی ایون قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے ان کو بزرگی عطا کی. اب اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے، میں آپ کو لاجک کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں ایج عطا کی کہ وہ زیادہ بوڑھے ہو جائیں. اس کا بڑھاپے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک. اور اس کا اس انسان کے کریکٹر سے تعلق ہے، اس انسان کی عزت سے، اس کی رسپیکٹ سے. تو اب دیکھیں ہمارے لیے اس واقعے کو لے کے دیکھ لیں، یا ادروائز آپ نے بھی بہت سے واقعات دیکھے ہوں گے کہ بہت سے بوڑھے لوگ، اسپیشلی میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں، وہ بڑے حیران ہوتے ہیں. میں نے کہا یار، میں نے ینگ لوگوں سے، نوجوان لوگوں سے زیادہ شرافت کی زندگی گزارتے کوئی نہیں دیکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں اپرچونٹیز نہیں ملتی. آپ کبھی غور کر کے دیکھیں کہ یہ 30, 40, 50 میں جب جانا شروع ہوتے ہیں تو پھر ان کی حرکتیں یعنی کہ ہماری حرکتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. تو ینگ بندہ جو ہے، وہ میں نے ہمیشہ آبزرو کیا ہے کہ وہ کافی حد تک اپنے آپ کو شرافت کی لائن پہ چلاتا ہے. شاید وہ اپنی ذات کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتا ہے، شاید وہ اس کے اپنی لائف کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتا ہے، شاید وہ اپنے گولز کو لے کے محنت کر رہا ہوتا ہے، اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنا رہا ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کے شاید وہ اسے اپنی عزت کی، اپنے وقار کی، اپنی ڈگنیٹی کی پرواہ ہوتی ہے. لیکن جو وہ ایج بڑی ہوتی ہے، کیونکہ ایج پہ زیادہ بات اس لیے میں کر رہا ہوں اور سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، ظاہر ہے میں ان لوگوں سے تو مخاطب ہی نہیں ہوں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں. میں تو آپ سب سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی، اپنے خواتین کی، اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے، تحفظ کے لیے یہ ایج پہ کسی کے کریکٹر کو ڈیسائیڈ نہ کریں کہ فلانا بابا جی ہے تو وہ بڑے کو نیک آدمی ہوگا، اور یہ بندہ تو جو نماز پڑھنے جا رہا تھا، جو مسجد میں جا رہا تھا، اگین حلیے سے، تو وہ آپ اس کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں نا کہ ہاں جی بڑا شریف آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، 5 وقت دا نمازی ہے. ٹھیک، تو یہ کر کے رہے ہیں. آپ بسوں میں دیکھ لیں، آپ ویگن میں دیکھ لیں، آپ ٹرینوں میں دیکھ لیں. میں آپ کو اتنی مثالیں اس لیے نہیں دے رہا کہ ہم سب کے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ ہم اندر سے کرتے کیا ہیں.
تو پھر اگر مطلب ہم سیدھے نہیں چل سکتے، اگر ہم نے غلط کرنا ہی ہے، اگر ہماری سوچ میں یہ سب فضولیات رہنی ہی ہیں، تو پھر بھائی، تو پھر کم از کم اپنے علاقے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں خواتین کو، جنرل خواتین کو تحفظ دیں. یہ نہیں کہ آپ کے وہ جاننے والی ہیں یا جاننے والے نہیں ہیں، بچوں کو تحفظ دیں. اور آپ سب سے اس لیے مخاطب ہوں کہ ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں، اور ایسے لوگوں کو انہیں ڈی موٹیویٹ کریں، ان کی اس حرکتوں کو رپورٹ کریں، انہیں منع کریں. انہیں یہ نہ دیکھیں کہ وہ بابا جی ہے، اس کی داڑھی ہے، وہ بزرگ آدمی. بزرگ نہیں ہے بھائی، وہ ایسی حرکتیں کرنے والا بزرگ ہے. آپ ابھی، میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، اگر آپ کو ایج کے بارے میں لاجک چاہیے تو پوری دنیا میں اس وقت جتنے جیل ہیں، جتنے پریزن ہیں، جتنے کرمنل ہیں، وہ ایج میں چھوٹے ہیں. وہ سب ماشاءاللہ 30, 40, 50, 60, 70 ایج میں بڑے ہی ہوں گے نا. تو پھر بڑوں کا ادب اور بڑوں کا احترام یہ نہیں ہوتا. بڑوں آپ کے اپنے بڑے، اور آپ کے اپنے بڑے کون ہیں، باقی سب کو آپ شک کی گنجائش میں رکھیں. آپ کے اپنے بڑے کون ہیں جو آپ کے ویل وشر ہیں، جو آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، چاہے آپ 6 سال کا بچہ ہیں یا چاہے آپ 15 سال کی بچی ہیں. آپ کی رسپیکٹ کرتی ہیں، آپ کی کیئر کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، اور اس طرح کی فضول اور واہیات قسم کی حرکتیں نہیں کرتے. تو ایسے ہر بابوں سے بھی معذرت، اور میرے معذرت کرنے، مطلب میرے کہنے سے یا آپ کو کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ خیال رکھیں، آپ دھیان رکھیں کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ جیسا مرضی حلیہ بنا لیں، آپ شرافت کا لبادہ اوڑھ لیں، آپ جتنی مرضی عبادت کر لیں، یہاں پہ پھنس جائیں گے. اگر یہاں لوگ آپ کو رپورٹ نہیں کر سکتے، اگر یہاں آپ کسی شکنجے میں نہیں آتے، تو یہاں بھی اور وہاں بھی قدرت آپ سے ناراض ہوگی، اور اس کی ناراضگی سے بچیں. یہ کوئی بالکل قابل قبول چیز نہیں ہے کہ یہاں پہ جسے ہم بڑے فخر سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ویلفیئر اسٹیٹ اور اپنے معاشرے کی بڑی جی ہم ایسے ہیں، بڑے غیرت مند ہیں، بڑے ایسے ہیں، بڑے ویسے ہیں، اور ہماری حرکتیں وہ پوری دنیا میں ایک مثال بن جائیں. تو بچوں اور بڑوں، ایسے لوگوں کو ڈسکریج کریں، ایسے لوگوں کو رپورٹ کریں، ایسے لوگوں کا بالکل لحاظ نہ کریں. ایسے لوگ جہاں ملتے ہیں، آپ کا جیسا بس چلتا ہے، خود نہیں کر سکتے تو کسی اور کو بتائیں، جس میں یہ طاقت ہو، جس میں یہ وہ ہو، اسے رسپونڈ کرنے کا، اسے جواب دینے کا، اسے روکنے کا، جس کے پاس وسائل ہوں، جس کے پاس وہ چیز ہو. اسے نہیں سمجھتا کوئی پیار سے تو نہ سمجھائیں، لیکن انہیں چھوڑے مت. کیوں؟ کیونکہ وہ وہی گن پھیلاتے ہیں، وہی پوری سوسائٹی کا بیڑا گرک کرتے ہیں. اور پھر یہ بہت گندی فیلنگ ہے کہ آپ اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی محلے میں، اپنی ہی سوسائٹی میں بے خوف و خطر پھر نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے. اور یہ فیلنگ چاہے خواتین کی ہو، چاہے بچوں کی ہو، چاہے کسی کی بھی ہو، یہ بہت گندی فیلنگ ہے. اور جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری یعنی مردوں کی وجہ سے ہے، تو پھر بہت شرمندگی ہوتی ہے. تو امید کرتا ہوں بچوں سے بھی اور بڑوں سے بھی کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور ایسے لوگوں سے نپٹیں گے بھی اور انہیں روکیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.